نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسے مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال زندہ تھے لیکن اس سال رمضان سے پہلے وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ان کو یہ رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہے سب سے اشرف اور سب سے اکرم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی اور برائی دونوں قسم کی استعدادیں عطا فرمائی ہے۔ وہ برائیوں سے بچ کر اپنے نفس سے لڑ کر ایک متقی انسان بن سکتا ہے، جو کہ اس کا معراج ہے، اور یہی اس انسان کا اس دنیا میں مقصود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہو کر وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے، اور اللہ کی جتنے بھی منہیات ہیں، جتنی بھی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، ان سے اپنے آپ کو روک کر متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یعنی گویا کہ یہ مہینہ متقی اور تقوی حاصل کرنے کا ایک مشق ہے۔ تقوی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تقوی سے اللہ کی رضا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کا حصول یقینی ہو جاتا ہے۔ گویا کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت اس لیے ہے کہ جو کہ اس زندگی کا، انسان کے آنے کا مقصد جو اس دنیا میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو اعمال ہے اس میں چھپا رکھا ہے۔ دیکھیں، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور رکھا ہے۔ اگر ایک انسان اس مہینے کا تقدس اور اس کی قدر کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات بجا لائے، تو ممکن ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے متقی اور پرہیزگار بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد یہی بیان کیا ہے کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیں، روزہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کا اور اس پر عمل کرنے کا ایک مشق ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے روکا ہے ان باتوں سے اپنے آپ کو روکنے کا ایک مشق ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ مشق کرتے ہوئے باقی پورا سال اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلا جائے۔ دیکھیں، اگر ایک شخص ایک پورا مہینہ اپنے آپ کو برائی اور بے حیائی کی باتوں سے روکے تو وہ یہ سوچ سکتا ہے اور اس بات کی طرف وہ جا سکتا ہے کہ میں باقی سال بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر سکتا ہوں، اور اس طرح باقی سال بھی میں اللہ تعالیٰ کے منع کردہ باتوں سے روک سکتا ہوں اپنے آپ کو، اگر روکنا وہ چاہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، گزارش یہ ہے کہ کم از کم اگر ہم بہت زیادہ تلاوتیں، ذکر و اذکار، نوافل نہ بھی کر سکے تو کم از کم اتنا تو کریں
کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں۔ دیکھیں، آنکھوں کی گناہ ہے، نظر کی گناہ ہے، دل و دماغ کے گناہ ہیں، اپنے خیالات کو شفاف کرنا، پاک و صاف رکھنا، کانوں کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، اعمال کے گناہ ہیں۔ ان سب سے ہمت کر کے اپنے آپ کو روکے 1 مہینے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے رہے، اور اس کے علاوہ اس مہینے کا جو تقدس ہے اور اس کی جو قدر ہے وہ ہم نے نہیں کی، تو اس مہینے کا جو ہمارے لیے ایک نور کا سبب ہونا ہے اور ایک ہدایت کا سبب ہونا ہے، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ دیکھیں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے قرآن اس مہینے میں اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے، اور وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور رکھا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مکمل آداب کے ساتھ۔ دیکھیں، اگر ہم اپنی نظر کو ٹھیک استعمال کریں تو ہماری نظر چلتی کہاں پہ غلط ہے؟ ایک تو بازار میں اپنے نظر کی حفاظت کریں، نیچے دیکھیں۔ یہ نیچے دیکھنے کا جو حکم ہے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ یہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ دونوں کے لیے 2 آیتوں میں علیحدہ علیحدہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ اس سے، کیونکہ جب نظر محفوظ ہوتی ہے تو پھر انسان کا دل و دماغ محفوظ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ برائیوں سے بچتا ہے۔ ظاہری بات ہے، سب سے پہلے تو انسان کو دل و دماغ ہی غلطی کا فیصلہ کرتا ہے، تب جا کے انسان وہ عمل کرتا ہے اپنے اعضاء سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ غیبت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا۔ اس طور پر منع فرمایا ہے کہ غیبت کا مطلب یہ ہے گویا کہ اپنے مسلمان بھائی جو مرا ہوا ہو اور اس کا گوشت کھانا۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ یعنی تم کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرو گے، تم اس سے کراہت آئے گی۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے زبان کا گناہ۔ اسی طرح کانوں کا گناہ، غیبت سننا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح گانے بجانے سننا، یہ چونکہ حرام ہے، جس کی وجہ سے روزے پر بہت فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں، یہ ضروری ہے، یہ رمضان میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہمیں روزے کا جو نور ہے، جو یہ ہدایت کا نور ہمارے لیے بننے والا ہے، اس سے پھر ہم محروم ہو جائیں گے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے دلی گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار نہ کریں۔ 1 مہینے کے لیے 1 مہینے کے لیے ان غلط مجالس کو چھوڑ دیں جن مجالس میں فضول اور لغو قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ اس وقت کو بے شک آرام میں صرف کریں، لیکن کبھی بھی ان مجالس میں شرکت نہ کریں 1 مہینے کے لیے جن مجالس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر چونکہ بے حیائی کا ایک طوفان ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نظر غلط پڑ سکتی ہے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں 1 مہینے کے لیے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو آپ کے دل کے لیے ہدایت کا نور بنا دے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کو گناہوں سے اور بری باتوں سے ایسی نفرت ہو جائے گی کہ مسجد کی طرف اور نیک اعمال کی طرف آپ کا دل خود بخود کھینچتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔